क्या خلا میں ٹائٹن جیسا حادثہ تو نہیں ہونے والا؟ ٹائٹن سمندر میں ڈوب گئی تھی۔ ٹائٹن کے ملبے کو دیکھنے جانے والی اوشن گیٹ کی آبدوز گزشتہ سال جون میں تباہ ہو گئی تھی۔ اس حادثے میں 2 پاکستانیوں سمیت 5 افراد مارے گئے تھے۔ اس پر سوار 5 مسافروں میں پاکستانی نژاد کاروباری شخصیت شہزادہ داؤد، ان کے بیٹے سلیمان داؤد، ان کے علاوہ برطانوی ارب پتی بزنس مین اور مہم جو ہمیش ہارڈنگ اور اس تفریحی مہم کا انتظام کرنے والی کمپنی اوشن گیٹ کے چیف ایگزیکٹو سٹاکٹن رش اور فرانسیسی غوطہ خور شامل تھے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ایسا ہی حادثہ اب کہیں خلا میں تو نہیں ہونے والا، کیونکہ خلا میں 2 خلا باز پھنس کے رہ گئے ہیں۔ ان کے سٹار لائنر میں خرابی آ گئی۔ اس نے 1 ہفتے میں واپس آنا تھا، لیکن اب کئی ہفتے گزر چکے ہیں۔ آپ کے سامنے پوری تفصیل رکھتے ہیں کہ کس طرح سے بیری اور سنیتا اس خلائی سفر پر گئے اور ان کے ساتھ آج کیا بیت رہی ہے۔ کیا وہ ایسے ہی حادثے سے دوچار تو نہیں ہو جائیں گے جیسا سمندر میں ٹائٹن کے ساتھ گزشتہ سال جون میں پیش آیا تھا؟ چند ماہ قبل جون میں امریکی خلا باز بیری بچ ولیمور اور سنیتا ولیمز کو خلا میں ایک بین الاقوامی اسپیس اسٹیشن پر بھیجا گیا تھا، تو ان کے دماغ میں یہی تھا کہ وہ چند دن بعد واپس گھر آ جائیں گے، لیکن تمام چیزیں منصوبے کے مطابق نہ ہو سکیں اور دونوں امریکی خلا باز ابھی بھی خلا میں موجود ہیں۔ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ہیری اور سنیتا اب ایک غیر معینہ مدت کے لیے خلا میں ہی پھنس کر رہ گئے ہیں اور شاید انہیں کرسمس اور نئے سال کی شام بھی خلا میں ہی گزارنا پڑے۔ 61 سالہ بیری اور 58 سالہ سنیتا بوئنگ کے سٹار لائنر کے ذریعے بین الاقوامی اسپیس اسٹیشن پر گئے تھے۔ یہ اپنے طرز کی ایک تجرباتی فلائٹ تھی جس میں پہلی مرتبہ انسانوں کو بھیجا گیا تھا، یہ جانچنے کے لیے کہ 1 سے زائد بار استعمال کرنے پر اس راکٹ نما طیارے کی کارکردگی کیسی رہتی ہے۔ تاہم مسائل اس وقت سامنے آنا شروع ہوئے جب اڑان بھرتے ہی اس کے فیول سسٹم میں لیکیج ہو گئی اور سٹار لائنر کے انجن کے کچھ پرزے ناکارہ ہو گئے۔ ان تمام پریشانیوں کے باوجود ہیری اور سنیتا خلائی اسٹیشن تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب وہ خلائی اسٹیشن پر موجود ہیں، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ انہیں زمین پر واپس آنے کے لیے کسی اور سواری کا انتظام کرنا پڑے گا، کیونکہ بوئنگ کے سٹار لائنر سے زمین پر واپسی خطرے سے خالی نہیں ہے۔ امریکی خلائی ادارے ناسا کا کہنا تھا ایک پریس کانفرنس میں کہ اس حوالے سے آگے کا کوئی ٹھوس لائحہ عمل تاحال نہیں بنایا جا سکا۔ ناسا کے کمرشل کریو پروگرام کے مینیجر سٹیو سٹوچ کا کہنا ہے کہ ہماری پہلی ترجیح تو یہی ہے کہ ہیری اور سنیتا کی واپسی سٹار لائنر کے ذریعے ممکن ہو سکے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ تاہم ہم نے دیگر آپشنز بھی کھلے رکھے ہوئے ہیں اور ان پر منصوبہ بندی بھی جاری ہے۔ تو یہاں تک تو صورتحال ایسی نظر آ رہی تھی کہ شاید یہ لوگ واپس آ سکیں نہ آ سکیں، لیکن آگے جو بات ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں وہ کافی زیادہ حوصلہ افزا ہے، اور نہ صرف یہ کہ ان کے واپس زمین پر آنے، اپنے گھروں کو جانے کا امکان ہے، بلکہ یقین ہے۔ رواں برس ستمبر میں چند ماہ کے بعد ایک مشن خلا کی طرف جا رہا ہے جو فروری 2025 میں زمین کی طرف واپس آئے گا۔ یہ آپشن موجود ہے کہ دونوں خلا بازوں کو اس مشن کے ذریعے واپس بلایا جائے۔ ستمبر میں اسپیس ایکس کا ایک ڈریگن کرافٹ خلا کی طرف جائے گا۔ منصوبہ یہی بنایا گیا ہے کہ اس خلائی گاڑی میں 4 خلا بازوں کو بھیجا جائے گا، لیکن خلا میں پھنسے ہوئے 2 خلا بازوں کے لیے اس گاڑی میں 2 نشستیں خالی چھوڑی جا سکتی ہیں۔ اس منصوبے پر اگر عمل کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیری اور سنیتا کو 8 دنوں کی بجائے 8 مہینے میں بین الاقوامی خلائی اسٹیشن پر گزارنے پڑیں گے۔ اگر دونوں خلا بازوں کو اسپیس ایکس کے راکٹ کے ذریعے واپس لایا جاتا ہے تو پھر بوئنگ کا سٹار لائنر کمپیوٹر کی مدد سے زمین پر لایا جائے گا۔ ناسا کے حکام کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ لینے کے لیے تقریباً 1 ہفتہ لگ سکتا۔ ناسا کے اسپیس آپریشنز کے ڈائریکٹر کین بوروسوکس نے صحافیوں کو بتایا کہ سٹار لائنر کی بغیر مسافروں کی واپسی کے امکانات بڑھ گئے ہیں، اس لیے ہم مزید ایسے آپشن پر غور کر رہے ہیں جس کو ہم آرام سے ہینڈل کر سکیں۔
لیکن امریکی خلابازوں کی اسپیس ایکس کی گاڑی میں واپسی سے بوئنگ کے لیے ایک بڑا دھچکا ہوگی، کیونکہ یہ کمپنی برسوں سے اسپیس ایکس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس ہفتے یعنی ناسا نے بین الاقوامی اسپیس اسٹیشن پر کھانے کا سامان اور دیگر ضروری اشیاء بھی خلابازوں تک اسپیس ایکس کے راکٹ کے ذریعے ہی پہنچائی تھی۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ہیری اور سنیتا وہ کس کنڈیشن میں ہے، وہ کس حالت میں ہے، وہ کیا کہتے ہیں۔ گزشتہ مہینے ہیری اور سنیتا نے ایک بریفنگ میں حکام کو بتایا تھا کہ وہ زمین پر واپسی کے لیے انتہائی پر امید ہیں، اور سٹار لائنر میں سفر بھی حقیقتاً متاثر کن تھا۔ سنیتا امریکی بحریہ کی سابق پائلٹ ہیں اور یہ ان کا خلا کا تیسرا چکر ہے، جبکہ بیری بھی ماضی میں لڑاکا طیارے کے پائلٹ رہ چکے ہیں اور یہ ان کا بین الاقوامی اسپیس اسٹیشن کی طرف تیسرا راؤنڈ ہے۔ سنیتا نے بریفنگ کال میں کہا کہ ہم یہاں بہت مصروف رہے اور عملے کے ساتھ گھل مل گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ اور لوگ بھی موجود ہیں، اس لیے پریشانی کی کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میں اپنے گھر میں آ گئی ہوں، یہ سنیتا کا کہنا ہے۔ خلا میں گھومنے اور بین الاقوامی اسپیس اسٹیشن پر موجود ٹیم کے ساتھ کام کرنے کا احساس بہت اچھا ہے۔ بوئنگ کو امید تھی کہ اس کے پہلے سٹار لائنر مشن سے ایسے مزید مشنز کی راہ ہموار ہوگی۔ ایسے خلائی مشنز کے لیے ناسا نے 2020 میں اسپیس ایکس راکٹوں کے استعمال کی منظوری دی تھی۔ ہیری اور سنیتا کو پلان کے برعکس خلا میں زیادہ وقت گزارنا پڑے گا، لیکن ماضی میں کچھ خلابازوں نے ان سے بھی زیادہ وقت خلا میں روسی خلاباز ولیری پولیاکوف نے 1990 کی دہائی میں 437 دن خلائی اسٹیشن پر گزارے تھے۔ گزشتہ برس امریکی خلاباز فرینک روبیو 371 دن بین الاقوامی اسپیس اسٹیشن پر گزار کر زمین پر واپس آئے تھے۔ روس کی اولیگ کونونینکو ابھی بھی بین الاقوامی خلائی اسٹیشن پر ہی موجود ہیں اور وہ 1000 سے زیادہ دن خلائی اسٹیشن پر گزارنے والی پہلی خلاباز بن چکی ہیں۔ بریفنگز اور انٹرویوز کے دوران امریکی خلابازوں کے حوصلے بلند دیکھے گئے ہیں۔ سنیتا نے گزشتہ مہینے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ میں یہ شکایات بالکل نہیں کر رہی ہوں کہ ہمیں یہاں مزید ہفتے گزارنے پڑ رہے ہیں، لیکن موجودہ صورتحال کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ انہیں کچھ ہفتے نہیں بلکہ بہت سے ہفتے خلا میں گزارنے پڑیں گے۔ جیسے کہا گیا کہ کم از کم 8 مہینے تو ان دونوں کو وہیں پہ رہنا پڑے گا۔ بہرحال جس طرح سے اس خدشے کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ کیا کوئی وہ ایسی صورتحال سے تو دوچار نہیں ہو جائیں گے جیسا ٹائٹن میں اس کے مسافروں کے ساتھ پیش آئی تھی، ایسا سر دست کوئی خطرہ، کوئی خدشہ، کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ اجازت دیجیے اور انتظار کیجیے سنیتا اور بیری کی حفاظت کے ساتھ دنیا میں لوٹنے کا، زمین پہ آنے کا، اپنے گھروں کو جانے کا۔